سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، اور پھر مڑتے ہیں اور فرماتے ہیں مولانا تمہارے گھر میں ایک بچہ تولد ہوا ہے، وہ مادرزاد ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے سلسلے میں داخل کیا اور رسم بریلی آ کے ادا کر دوں گا۔ پھر جب گئے تشریف لے گئے اور اپنی یہ انگلی سرکار مفتی اعظم عالم کی زبان مبارک میں دی تو پھر علم و عرفان کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام ہے، اور وہ پھر اپنی اس نسبت پر کس قدر نازاں ہے، فرماتے ہیں فقط نسبت کا ہوں جیسے حقیقی نوری بن جاؤں، جو مجھے دیکھے پکار اٹھے میاں نوری میاں تم، میاں نوری میاں تم۔ اللہ اکبر۔ سرکار نور کا وہ عالم ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت مرشد اجازت بھی ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت کے استاد بھی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے علم تفسیر سرکار نور سے سیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایسے تھوڑی سرکار اعلیٰ حضرت جیسا وقت کا عظیم مجدد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں یوں تو انہی کو دیکھ کے غالباً سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرہ سے پوچھو رفت بام ابو الحسین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قصیدہ نور میں کیا فرمایا سرکار اعلیٰ حضرت نے؟ اللہ اکبر۔ سرکار اعلیٰ حضرت ہوں، سرکار مفتی اعظم عالم ہوں، اور بڑے بڑے وقت کے اولیاء ہوں، علم کے بادشاہ ہوں، سب خیرات مانگنے کے لیے سرکار نور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ یہ تو علم اور ولایت کے تاجدار ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی، نظام حیدرآباد کا اس وقت بڑا چرچا تھا، مگر اللہ کی قسم ایک موقع آیا ملنے کے لیے اسپیشل ٹرین سے، سرکار نے منع فرما دیا، اور پھر دوبارہ اسے حاضری ہوئی تو جانتے ہیں کچھ تبرکات لینے کے لیے ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑا رہا۔ یہ شان ہے سرکار ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ان کی کرامتیں اپنی جگہ، ہمارے اکابر ہمارے مشائخ منع کرتے اس بات سے کہ کرامتوں کا تذکرہ کم کیا جائے اور ان کے زمانے سیرت اور سنت رسول کی پابندیاں جو ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ ان کی بارگاہ میں آنے والے لوگوں کو سنت و شریعت پر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرات گرامی، وقت نہیں ہے، سرکاروں کا خطاب بھی سننا ہے، مجھے چند منٹ حاضری کی سعادت ہوتی ہے آقا کے حکم پر میں حاضر آ گیا۔ میرے لیے دعا بھی فرمائیں، کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے آج کل۔ میں سرکار نور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہوں کہ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں صحت عطا فرمائے اور ان کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے۔ سرکاروں کا جو فرمان ہے، جو حکم ہے، اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کریے۔ ان کی محبت ہی عین ایمان ہے، اور ان کے تصدق اپنے آقاؤں سے جڑے رہیے، اس لیے کہ سب کچھ یہاں سے ملتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں بھاگ رہے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کا یقین مضبوط ہو تو خدا کی قسم وہ لوگ اور مدینے والے آقا بھی سنتے ہیں، ہم تو یقین رکھتے ہیں اگر دل سے پکارو تو سرکار رفیق ملت بھی سنتے ہیں اور یاد بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ میری صرف بات کہنے کی نہیں، میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں نے جتنا ان قدموں میں رہا ہے، مجھے رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یقیناً سرکار رفیق ملت سنتے ہیں۔ اور اللہ نے جس گدی کے یہ وارث ہیں اور جس پہ بیٹھے ہیں وہ کوئی معمولی گدی تھوڑی ہے۔ سرکار شارح بخاری فرماتے ہیں اس گدی کا صاحب سجادہ، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بے اختیار 400 کلومیٹر دیکھتا ہے، اور جب اختیار کر لے تو کہاں تک دیکھے گا یہ وہ جانے، خدا جانے۔ السلام علیکم۔ رضاکاروں سے گزارش ہے کہ عورتیں بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پیچھے کر دیں۔ میں رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ ادھر جائیں اور ان عورتوں کو جو باہر عورتیں بیٹھی ہیں ان کے ساتھ ان کو کہہ دیں کہ وہ بھی باہر جا کر بیٹھیں۔
میں پچھلے کئی باروں سے یاد کر رہا ہوں، اس میں ایک دفعہ سے کہ ہم جو ولایت ملتی ہے وہ خلیفاؤں سے ملتی ہے، مدرسے کے بچوں سے ملتی ہے، مدرسے کے دادا سے ملتی ہے، مفتی صاحب بغیر ولی ولایت چھوڑی ہوئی نے۔ ہم لوگ یہ حضرت ہم لوگ تو بہت خادم ہیں، اللہ تعالیٰ ان ولیوں کا خادم بنائے رکھے اور ہم اپنی اوقات کے اندر ہیں، ہم اپنی اوقات کے اندر ہیں، اپنی اوقات پہچانے ہماری اوقات کیا ہے۔ جس دن کے ولایت کا درجہ ملنا دوسرے سے ولایت مل گئی نا، اس میں کوئی کام نہیں ہو پائے گا، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور صرف 10 منٹ کے لیے گھڑی لا کے محمد شاہد برکاتی بتائیں ابھی کچھ ایس آئی کی پورا ہو گیا، ایس آئی کے بعد کیا کریں؟ یہ بھی ضروری ہے نا، ایس آئی بھی ضروری ہے۔ ہاں شاہد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سالہ عرس کافی برکاتی شریف میں ہمارے مرشدان اکرام کی جانب سے پورے ملک میں اس آیار میں سنجیدگی سے شامل رہنے کا پیغام دیا گیا۔ الحمدللہ اس کا وہ فیضان حاصل ہوا کہ ہم بھارتیوں نے اس انداز سے اس آیار میں شرکت کی کہ اغیار کے صفوں میں ہیجان پیدا ہو گیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیار کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، اب دوسرا مرحلہ 6 جنوری سے شروع ہوگا۔ 6 جنوری کو اتر پردیش میں ڈرافٹ ووٹر لسٹ آئے گی۔ ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا نام آپ کے والد یا آپ کے شوہر یا آپ کی ماں کا نام صحیح لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا ہے، آپ جس رہائش میں رہتے ہیں وہ پتہ صحت کے ساتھ لکھا گیا ہے یا نہیں لکھا گیا ہے، آپ کی عمر اس میں صحیح لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، آپ کے علاقے کے جو پولنگ بوتھ ہوں گے اس میں ڈرافٹ ووٹر لسٹ چسپاں کی جائے گی، اس میں آپ 6 جنوری میں جا کر پوری سنجیدگی سے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے نام اس ووٹر لسٹ میں دیکھیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں آپ کا نام صحت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر مان لیجئے آپ کا نام ووٹر لسٹ میں اندراج تو ہو گیا ہے، آپ کے والد کا نام کی تحریر ہو گئی ہے، لیکن اگر وہ غلط لکھا گیا ہے تو آپ کو اس کو سدھار کرنے کے لیے فارم نمبر 8 بھرنا پڑے گا اور اپنے بی ایل او کو دینا پڑے گا۔ اب جب آپ اس آئی آر میں شامل ہو گئے، آپ نے ڈرافٹ ووٹر لسٹ دیکھ لیا، ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں جو غلطیاں ہیں اس کی بنیاد پر آپ نے فارم نمبر 8 سنشودھن کے لیے بھر دیا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان ووٹرز جن کی 2003 سے اور 2025 کی ووٹر لسٹ سے میپنگ نہیں ہو پائی، یا ایس آئی آر کا جو گننا پتر آپ نے جمع کیا تھا اس میں کوئی ایسی خامی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہو پایا، یعنی آپ کو نوٹس مل گئی۔ نوٹس ملنے پر آپ کو کوئی بے چینی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک راحت ہے کہ آپ کو ایک اور موقع دیا گیا ہے کہ آپ اپنے کو ووٹر لسٹ میں شامل کر لیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کو نوٹس مل گئی ہے تو نوٹس میں جن جن کاغذات کو الیکشن کمیشن نے آپ سے مانگا ہے اس کو آپ کو فراہم کرنا ہے۔ اب نوٹس کس کو مل سکتی ہے؟ جن کا 2003 اور 2025 کی ووٹر لسٹ میں نام ہے اور میپنگ ہو گئی ہے ان کو نوٹس نہیں ملے گی، لیکن اگر کسی ایسے ووٹرز
جن کا کہ 2003 کی ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے اور اس کے والدین، اس کے دادا دادی اور اس کے نانا نانی کا بھی نام نہیں ہے، تو اس کو نوٹس ملے گی۔ نوٹس ملنے پر آپ کو اپنی پیدائش کی تاریخ کی بنیاد پر دستاویز مہیا کرانے پڑیں گے۔ اب وہ دستاویز آپ کو پچھلے SIR میں معلوم ہو چکے ہیں کہ وہ 11 دستاویزات ہیں جو آپ کو نوٹس کے جواب میں دینا ہے۔ اب اگر آپ کی تاریخ پیدائش 2004 کے بعد کی ہے تو آپ کو اپنے والد کا اور اپنی والدہ کا، یعنی کل ملا کے آپ کو 3 دستاویز نوٹس کے جواب میں دینا ہے۔ وہ آپ کو دستاویز آپ کو معلوم ہے کہ کون کون سے دستاویز آپ کو دینے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی تاریخ پیدائش 1 جولائی 1987 اور دسمبر 2004 کے درمیان ہوئی ہے تو آپ کو صرف 2 دستاویز آپ کو نوٹس کے جواب میں دینا ہے۔ وہ یہ ہے اپنا دستاویز اور اپنے والدین میں سے کسی ایک کا دستاویز آپ کو نوٹس کے جواب میں دینا ہے۔ اب اگر اس کے 2003 کے بعد 1987 سے پہلے کی آپ کی پیدائش ہے اور آپ کا خدا نخواستہ SIR میں نام آ گیا، SIR میں نوٹس میں نام آ گیا، ویسے امید یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا نوٹس میں نام نہیں آئے گا، تو صرف ان کو اپنا دستاویز جمع کرنا ہوگا۔ نوٹس کا جواب وقت پر اور مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ اپنے BLO کو بالکل مستعدی سے جمع کرنے کی آپ کوشش کر لیجئے۔ جن لوگوں کو یہ خطرہ ہے یا جن کے BLO نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو نوٹس ملنے والی ہے، تو انہیں یہ چاہیے کہ ان 13 دستاویز میں سے ایک دستاویز اپنے والدین کا اور اپنا مہیا کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں، اس کی فوٹو کاپی کرا لیں، اس پہ سیلف اٹیسٹ کر کے دستخط کر دیں، جب نوٹس آئے اور نوٹس آنے کے بعد اس کو جمع کر دیں۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت لوگوں کی شکایت یہ تھی کہ 2025 کی ووٹر لسٹ سے میرا نام کٹ گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کی 1 جنوری 2026 کو 18 سال کا ہو گیا۔ تو جن لوگوں کا 2025 کی ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے وہ، اور وہ لوگ جو 1 جنوری 2026 کو 18 سال کے ہو گئے ہیں، ان کو ایک فارم نمبر 6 بھرنا ہے۔ فارم نمبر 6 کے ساتھ ایک انیکزر 4 بھی جمع کرنا ہے۔ انیکزر 4 ایک طریقے سے آپ کا SIR ہے، یعنی اس میں وہی چیزیں آپ کو تحریر کرنی ہے جو آپ SIR گڑھا پتر میں مہیا کرا چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فارم نمبر 6 کے ساتھ انیکزر 4 جمع کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ 6 نمبر فارم کے ساتھ انیکزر 4 نہیں جمع کریں گے تو آپ کا فارم نمبر 6 ایکسپٹ نہیں ہوگا۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ اگر آپ نے انیکزر 4 جمع کر دیا تو آپ کا SIR بھی ہو جائے گا، اور تو 6 مارچ 2026 کو فائنل ووٹر لسٹ آئے گی تو اس میں آپ کا نام آ جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ نوٹس کے مطابق جو کچھ بھی چیدہ باتیں تھی وہ آپ کے گوش گزار کر دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے مستعدی سے جس طریقے سے SIR مہم میں آپ نے سنجیدگی سے کا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جب یہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ آ جائے گی آپ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ اپنے نام بھی دیکھنے جائیں گے، اور اگر نوٹس آپ کو ایشو ہو گئی ہے تو نوٹس کے ساتھ مطلوبہ دستاویز بھی آپ الیکشن کمیشن کو اپنے BLO کے ذریعے فراہم کرا دیں گے۔ السلام علیکم۔
किसी को भी इस सिलसिले में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए 9839099070 यानी 9839909070। इस पे आप किसी भी वक्त मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हजरात, कुल का वक्त करीब है। अब आइए गुजारिश की जाए हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तदहीर साहब की नूरी बरेली शरीफ से कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी तकरीर से हमारे कुल्ब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से नूरी, ख़ानदान बरक़ात, बरक़ाती दूल्हा। नारे तकबीर। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर शरफ़े मिल्लत, हुजूर शरफ़े मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत। उर्से नूरी, उर्से नूरी, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, ताजदारे अहले सुन्नत, जामिया अहसनुल बरकात, जामिया अहसनुल बरकात। फैज़ाने वारिसे पंजतन, फैज़ाने वारिसे पंजतन, फैज़ाने वारिसे पंजतन। हुजूर ताजुल मशाइख, हुजूर शरफ़े मिल्लत, ख़ानदाने बरकात, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी से बैठ जाए आप हज़रात, तकबीर से बात कर रहे हैं। मौलाना रिसालत में नूर शरीफ मौलाना रुश्ती अल्लाह मसीह तेरा मौलाना मोहम्मदी हमारे दादा पीर तो उसकी महफिल है। दस्ते जाऊँ अपने पीर मुर्शिद अहले सुन्नत मुफ्ती आलम हिंद नज़रुल्लाह ताला मरकज़ नूरानी की उन्होंने अपने सिर्फ एक वास्ते से हमको उन्होंने अपने पीर मुर्शिद सैयदना शाह हुसैन अहमद नूरी मियाँ का गुलाम बना दिया। लायक
سے مبارکباد ہیں سدادان امور آسن العلماء امور امین ملت امور سر ملت امور رفیق ملت امور امان ملت دیگر حضرات جو یہاں خانقاہ برکاتیہ میں تمام اعراض کی تقریب مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں انجام دیتے ہیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا آئینہ دار ہے. اللہ علیہ السلام رکھے، اللہ ان کی ہم سب کو عطا فرمائے. دیگر خانقاہوں کے لیے بھی یہاں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت نے حضور سیدنا ابو حسین احمد نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو منقبت لکھی ہے، بہت مشہور، برتر قیاس سے مقام ابو الحسین، کدرا سے پوچھو رفعت بام ابو الحسین. اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، اے طاہر یا رب ہمیں بھی چاشنی اس اپنی یاد کی، یا رب ہمیں بھی چاشنی اس اپنی یاد کی، جس سے ہے شکری لبو کام ابو الحسین. دعا کرنا اعلیٰ حضرت کہ یا اللہ اپنے اس ذکر کی لذت حلاوت ہمیں بھی عطا فرما، جس ذکر سے سیدنا ابو حسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹ اور ان کا گلا میٹھا رہتا تھا، اس ذکر کی لذت ہمیں بھی عطا فرما. پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا احمد نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بکثرت اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو میں نے اسی ذکر کو تھوڑی دیر کے لیے اپنا عنوان بنایا، ذکر الہی. قرآن شریف میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ لوگ اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بڑی مغفرت، بخشش اور اجر تیار کر رکھا ہے. حدیث شریف میں ہے اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا انہ مجنون، اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. حدیث میں ہے لا تکثروا الکلام الا بذکر اللہ، کوئی بات چیت اللہ کے ذکر کے بغیر نہ کرو، ہر بات چیت میں اللہ کا ذکر لاتا ہے. ایک حدیث میں ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے رسول اپنے اکثر اوقات میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. یہاں ایک بات مجھے ذرا بھی دھیان آئی، یہ حدیث میں نے ابھی تلاوت کی سیدہ عائشہ سے مروی، یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. اس حدیث سے شارحین نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے یہ ثابت کیا ہے کہ ذکر الہی وضو بے وضو ہر حال میں جائز ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح وردیہ میں
درود شریف کی کثرت کرے، وضو بے وضو ہر حال میں کثرت سے درود پڑھتا جائے. سمجھا؟ ابھی میں خود تو موبائل دیکھ نہیں پاتا ہوں، کسی مولوی صاحب نے کوئی تقریر کی ہے، مجھے دیکھنے والوں نے بتائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی غوث اعظم کا نام بغیر وضو بغیر غسل کے لے لیتا تھا تو مر جاتا تھا. بڑی ہنسی بن رہی ہے اس کی. مسئلہ کیا ہے؟ علماء کرام کی محفل ہے، یہ مولانا شریف کا اسٹیج ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اسے پسند کرتا ہوں. قرآن کی تلاوت اگر چھو کر کرے، زبانی نہیں چھو کر ہاتھ سے کرے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن زبانی قرآن پڑھنے والے کے لیے بغیر چھوئے وضو شرط نہیں ہے. قرآن کے علاوہ دیگر اذکار جو ہیں ان میں وضو غسل بھی شرط نہیں ہے. خاص طور پر قرآن کی بھی وہ اذکار کہ جو کسی خاص موقع پر بغیر تلاوت کی نیت سے پڑھے، تلاوت کی نیت نہ ہو، جس گھبراہٹ میں حسبی اللہ و نعم الوکیل، ڈر میں، خوف میں، دہشت میں، آصف وغیرہ کے اندیشے میں، دشمنوں کے شر میں اچانک پڑھنا پڑ جائے تو تلاوت کی نیت نہ ہو تو جنوب کی حالت میں بھی قرآن شریف کے وہ اذکار بنیت ذکر تلاوت کی نیت سے نہیں کر سکتا ہے. اس میں لکھا ہے باہر شریعت میں کہ حیض والی عورتیں، باہر شریعت میں کتب فقہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، حیض والی عورتیں، نفاس والی عورتیں اذان کا جواب دے سکتی ہیں. سمجھا؟ اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کا نام لیتا تھا تو مر جاتا تھا بغیر وضو کے. پتہ نہیں کہاں سے ایسی باتیں اسٹیجوں سے بیان کی جا رہی ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے. سمجھا؟ اور یہ مر جانا، یہ تو اسلام میں کوئی سزا بولی نہیں گئی ہے. کوئی گناہ بھی اگر آدمی کرتا ہو تو اس کی سزائیں ہیں. چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کی سزا کوڑے ہیں، رجم ہے، شراب کی سزا کوڑے ہیں، بوتل لگانے کی سزا کوڑے ہیں. تو ایسی سزا تو آئی کہ ایسی سزا کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کسی نے کوئی ایسا جرم کرتا ہو تو فوراً مر جاتا. سمجھا؟ اور میں اپنی مختصر جس گفتگو میں لمبی بات کرنے نہیں آیا ہوں، یہ بتایا جا رہا ہوں کہ ذمہ دار اسٹیج سے کہ آج کل اپنی فقیروں کو جمانے کے لیے، پبلک سے نعرے بلوانے کے لیے بے شمار کرامتیں جھوٹی گڑ گڑ کے بیان کی جا رہی ہیں. ان کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر غیر لوگ مذاق بنا رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں، دل لگی اڑ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، بلکہ علماء کو میرا مشورہ ہے کہ ہمارے مسلک کے ذمہ دار اسٹیجوں سے، کسی بھی اسٹیج سے کوئی ایسی ویسی غلط الٹی سیدھی بات کی جائے تو ہم لوگ خود اس کی تردید کر دیں تاکہ دوسروں کو ہماری مذاق بنانے کا موقع نہ ملے. ہم غلط ہو جائیں لیکن ہمارے مسلک بدنام نہ ہو. ایک بات اور بس کہہ کے بات ختم کر دوں گا. اللہ والوں کو ماننا بھی ضروری ہے، محبت، عقیدت، احترام، لیکن یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ والوں کو بھی پیدا فرمانے والا اور ان کو مرتبے دینے والا اللہ ہی ہے. کون ہے بولو؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر ان لوگوں کا رد کیا، گستاخان رسول کی تردیدیں کی. ان کے دور میں بدمذہبیت شروع ہو چکی تھی، توہین آمیز کلمات لکھ کے بولے جا رہے تھے، دشمن تنازی کے راستے کھلوائے تھے، بزرگوں کی شان میں توہین کی جا رہی تھی.
انہوں نے ان کا پیچھا کیا، پنگا مول لیا، مقابلے کیے، مناظرے کیے، تحریر کی، تقریر کی، تصنیف کی، ہر مورچے پہ پائے رہے. لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں اس کا دھیان بھی دلاتے رہتے، دھیان دلاتے رہتے. تو جی شعر سن لو آپ کے پاس، اور السلام علیکم کر دوں گا. شعر سنو گے؟ کیا سنو گے؟ ترنم سنو ہی سنو گے؟ ترنم سنو. اچھا، وہ خدا نے اے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. ادھر مرتبے کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ شان ہے کہ آپ کے جیسا نہ کوئی ہے، نہ ہوا، نہ ہوگا، نہ ہونا ممکن. ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، ادھر پہلے یہ دھیان دلایا جا رہا ہے کہ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، یعنی اللہ کے محبوب جو سارے انبیاء اولیاء کے سردار ہیں، آقا ہیں، ان کو بھی پیدا فرمانے والا اور مرتبہ دینے والا اللہ ہی ہے. ان کو کون ہے؟ میں اس لیے بلوا رہا ہوں کہ آپ کی زبان سے اللہ کا نام لے. کون ہے بولو؟ آپ نے شعر نہیں سنا رکھا حضرت نوری میاں صاحب کے سامنے؟ یارب ہمیں بھی چاشنی اس اپنے یاد کی جس سے ہے شکری لبو کام ابوالحسن. خدا نے اے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے اے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم. اور مطلب مولوی نے لکھا تھا، ایک احسان علی ظہیر ہوا ہے، ایک مانچسٹر میں رہتے ہیں کوئی محمود صاحب کہ بدلی کے مولانا احمد رضا خان کا بھی خدا کا نام ہی نہیں لیا. جھوٹ بولو تو ایسا لکھتے ہیں کہ بدلی جی کے سامنے اللہ کا نام آیا تو ان کا منہ سکڑ جاتا ہے. ایسی باتیں لکھی ہیں کتابوں میں، مطالعہ بدلی جی نے البدل دیا میں الزام لگایا. لیکن سنو حالات کہتے ہیں اللہ کا ذکر، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا. مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ خلد کو جس کی صفا کی قسم. اور وہ شعر تو بہت ہی پڑھا جاتا ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. وہی رب ہے. کون؟ بولو، زور سے بولو. حضور کو ہمتن کرم بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے حضور کے مزار اقدس کو مٹی کا ڈھیر کہا تھا، بے فیض لکھا تھا. ان کا رد بھی ہو رہا ہے، ان کی ناک رگڑ دی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ عقیدہ توحید کی حفاظت ہو رہی ہے. سمجھا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. پڑھو، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. نوری میاں کی مجھے بہت خوشی ہوتی ہوگی اس ٹائم اپنا لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کا ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور حضور غوث اعظم کی منقبت دیکھتی خوب پڑھی جاتی ہے. واقعہ مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. خوب پڑھی جاتی، گھر گھر چھا گئی تمام دنیا پہ. کربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء مرتے آنکھیں وہ تلوا تیرا. تو حسینی حسنی کیوں نہ مقی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. سارے افتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا. اس سے اور دہر کے افتاب سے نسبت کیسی، خود کون ہے خادم تیرا چہرہ تیرا. ابن زہرا کو مبارک و عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میں دولہا تیرا. ڈالیاں جھومتی ہیں رقص خوشی جوش پہ ہے، بلبلیں جھولتی ہیں گاتی ہیں صحرا تیرا. اس گلستہ کو نہیں قتل بہاری سے نیاز،
کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا، مدعے چشت و بخارا ہو، عراق ہو، اجمیر، کون سی قسط بڑھتا نہیں ڈھالا تیرا۔ خوب لکھی 3 قسطوں میں پڑھا آتا ہے، اور سید شیخ یہ بھی سنو، اس نے یہ بھی لکھا ہے، اس پہ یہ قہر کے اب چند مخالف تیرے، اس پہ یہ قہر کے اب چند مخالف تیرے، چاہتے ہیں کہ گھٹا دے کہیں رتبہ تیرا، لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ کون بڑھائے؟ زور سے بولو، کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں، مولوی ملا لوگ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی اللہ کا نام ہی نہیں لیا۔ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور عقل ہوتی تو خدا سے لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں تجھے منظور بڑھانا تیرا۔ اعلیٰ حضرت تک کسی نے پوچھا، ایک آخری بات کہہ کے جاؤں، انہی کے اوپر کہہ رہے ہیں اللہ کو بلا رہے تھے، ان کو پوچھا گیا کہ پیر ولی کسے کہتے ہیں؟ کل ملفوظ میں ہے تو ولی کی ڈیفینیشن، ولی کی تعریف بہت طرح ہو سکتی ہے۔ دنیا پر آخرت کو زیادہ ترجیح دینے والے، متقی پرہیزگار، دنیا کی پرواہ نہ کرنے والے، خوف و خشیت والے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے لیے بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن مولانا احمد رضا خان ہے، دنیا کو بتا دو، بس چلے تو آسمانوں پہ لکھ دو، چاند تاروں پہ لکھ دو، پیڑ کے پتوں پہ لکھ دو، سمندروں کی سطح پہ لکھ دو، کہ جب بریلی کے مولانا احمد رضا خان سے پوچھا گیا ولی کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے ولی کی تعریف یہ کی تھی، الملفوظ میں لکھا ہے، حدیث میں ہے، اولیاء اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے۔ کس کی یاد آ جائے؟ اب جاتے جاتے یہ ایک ولی کو جیسے اللہ کی یاد آ جائے، اس سلسلے میں ایک جملہ بول کے میں جا رہا ہوں کہ اللہ والوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے ان سے عقیدت، محبت، عرس میں شرکت، تیاج فاتحہ، درگاہوں کی حاضری، نیاز و نظر، جو بھی سب کا مقصد یہ ہے کہ ان سے وابستہ ہو کر خدا کے ذکر کی نماز پڑھنے کی لذت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور ایسی محبت عطا فرمائے کہ اللہ والوں کی محبت کے ذریعے ذکر الہی کی لذت حاصل ہو جائے، اللہ والوں کے ذکر میں مزہ آنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اب اپنے سرکاروں کی بارگاہ میں آئیے، ہم سب گزارش کرتے ہیں کہ سرکار شرف ملت کرم فرمائیں اپنے غلاموں پر اور ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر ترین خطبہ یوں ہو سکتا ہے، الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب آپ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مختصر ترین خطبہ اس لیے بھی پڑھا کہ اس موسم میں، اس سرد موسم میں ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور آسمان بھی صاف نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین کی بارش نہیں ہوئی، اور ان سے جڑی کی تمام تقریبات اپنے پورے
رسوم کے ساتھ اپنی پوری جسے کہنا چاہیے کہ فیض کے ساتھ جاری و ساری رہی. اور یہ کل کا وقت ہے اور کل کا وقت جو ہوتا ہے بڑا زبردست وقت ہوتا ہے. آراس میں کل کے وقت کی وہ اہمیت ہوتی ہے کہ جب صاحب سجادہ آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اس پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. حضرات گرامی، ابھی ہمارے حضرت مولانا تقریر صاحب مسجد اللہ العالی تقریر فرما رہے تھے. پچھلی کسی محفل میں نے ان کے نام کے آگے خان کا اضافہ کر دیا تھا 7. تو مولانا تقریر صاحب کیونکہ عالم دین ہیں، بڑے عالم دین ہیں، انہیں معلوم ہے کہ خان کا اضافہ نسباً اگر کیا جائے تو وہ غلط ہے. تو انہوں نے ہلکے سے مجھ سے کہا کہ میں پٹھان نہیں ہوں. تو میں نے بھی ان کو نسباً پٹھان نہیں کہا تھا، بلکہ جو ان کی گفتگو کا طاقتور انداز ہے اور جو ان کا باقا لہجہ ہے، جس طریقے سے وہ تیزی اور تکراری کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین اہل سنت کے عقائد بیان کرتے ہیں، تو یہ خطاب جو تھا خان کا یہ لقباً تھا. اور آپ غور کر لیجئے کہ جس وقت ان کو وہ بہت روانی کے ساتھ تقریر کرتے ہیں اور بہت بے تکلف تقریر کرتے ہیں، لیکن جس وقت ان کو جوش ایمانی آتا ہے تو وہ جس طریقے سے تقریر کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک ولولہ اور ایک جو ہے لپک جو ہوتی ہے وہ بالکل ان کے لقب کے مصداق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو امت مسلمہ کے لیے مفید رکھے. آمین اللہم آمین. ابھی انہوں نے گفتگو میں میرے پاس 3-4 منٹ ہے، میں اس سے زیادہ نہیں بول پاتا ہوں، میں اس سے زیادہ بولوں گا. حضرت تشریف فرما ہے، حضرت آپ کے لیے تبرک بھی دیں گے اور حضرت دعا بھی فرمائیں گے. حضرت نے فرمایا کہ کوئی کہتا ہے کہ حضور غوث اعظم کا نام بے وضو لے لو تو اس سے وہ انسان مر جاتا ہے. اب تو یہ بہت ہی جہالت کی بات ہے اگر کوئی ایسا کہتا ہے، اور نہایت جہالت کی بات ہے. اور اس بات پر جو کوئی اگر کوئی سننے والے خوش ہوں تو وہ بھی بڑے سادہ لوگ ہیں کہ وہ اس قسم کی بات کو سن کے خوش ہوتے ہیں. ارے منطق کی روح سے دیکھو تو محی الدین کا مطلب ہے وہ جس نے اسلام کو جلا دی، اسلام کو زندہ کیا. تو جو اسلام کو زندہ کر سکتا ہے وہ اسلام کے ماننے والوں کو کیسے مردہ کر سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو حضور غوث اعظم کا وہ مقام ہے اور یہ درگاہ تو حضور غوث اعظم کی راجدھانی ہے. یہ درگاہ تو حضور غوث اعظم کی راجدھانی ہے. اور حضور غوث اعظم اور حضرت اچھے میاں صاحب، ہم لوگ جب یہ نام لیتے ہیں تو جب ہم لوگ حضور اچھے میاں کا نام لیتے ہیں تو حضور غوث اعظم کا تصور آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنی سردی کے باوجود یہ ہزاروں کا مجمع اپنی محبت میں اور اپنی عقیدت میں حاضر ہوا اور یہاں پر آ کر اس میں ہمارے علماء کرام کی باتیں سنی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے باتیں سنی ان تمام باتوں میں سے کم کچھ کو بھی وہ اگر یاد رکھیں اور عمل کریں تو بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے امید ہے کہ وہ ایسا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آراس کی محفل کو آراس کی محفل ہی کی طرح ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ آراس کی محفل ہو رہی ہے اور ہم بے حد مترنم ڈب ڈب پی پی کرنے والے نعت گویان سے یا نعت پڑھنے والوں سے جو ہے وہ نعتیں اس طریقے سے سنیں گے کہ اس کو گویا ساز کا شبہ ہو رہا ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے آسمی میں اور اس سے نوری میں اس قسم کی معاملات نہیں ہوتے الحمدللہ رب العالمین. آپ دوسری جگہ کبھی جائیں کسی بھی جگہ اور وہاں پر بھی ایسا ہو رہا ہو تو اس پر بہت زیادہ خوش مت ہوئیے گا، کیونکہ ان تمام باتوں سے عرس کی اور مسلک کی دونوں کی عزت پر اور حرمت پر حرف آتا ہے.
تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ پل کا مجمع ہے، اور پل کا مجمع وہ مجمع ہوتا ہے یا وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا اختتام ہونے والا ہوتا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آخری یعنی 90 سے لے کے 100 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے اس میں۔ مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، مثال کے طور پر صرف کہہ رہا ہوں، آپ الف سے 10 تک کی گنتی کو جوڑ کے دیکھ لیجئے تو کتنے عدد بنیں گے، اور 91 سے لے کر 100 تک کی گنتی کو جوڑ لیجئے تو کتنے عدد بنیں گے۔ انہی دونوں سے فیصلہ کر لیجئے کہ کل کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔ تو کل کے وقت بہادر رہنا، اپنے مرشد کی دعاؤں پر آمین کہنا، اور اپنے دل سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری فلاں فلاں دعا کو فلاں فلاں کے صدقے کے فعل میں قبول فرما لے۔ دنیا جیسی چل رہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، دنیا جیسی چل رہی ہے یہاں سے باہر، ہندوستان میں، ہندوستان کے باہر، ایشیا کے باہر، سب جگہ دنیا میں جس قسم کے نظارے آج کل دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف دینے والے ہی ہیں، اور ہم لوگوں کو ان آراز کی محفل سے وہ روحانی طاقت ملتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر سکیں، اور وہ مقابلہ جو ہے وہ ہمیں اپنے دائرے میں رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر صبر و استقلال و تحمل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ہمارا خانقاہ برکاتیہ کا پیغام ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ صبر و تحمل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے تو آخری فتح آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی، آخری فتح آپ ہی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب کل کا وقت قریب ہے، اور اس موسم کی خنکی اور سردی میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پیارے پیارے بھائیوں کے منہ سے وہ نعرے سن لوں جو ہر سال سنتا ہوں، تاکہ ایک مجمع میں ایک گرمی بھی آ جائے اور روحانیت بھی آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے علماء کرام، شعراء کرام، حفاظ کرام، اساتذہ کرام، برکاتی بھائی، سنی بھائی، مسلمان بھائی، حضور پیر و مرشد حضرت نجیب میاں غوث کا دامن، خواجہ کا ہندوستان۔ جزاک اللہ، آپ نے ہماری آواز پہ آواز ملائی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی دلی مرادیں بدلائے۔ اب میں وقت کو دیکھتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے برادر معظم آبروئے خانقاہ برکات حضور سید امین میاں صاحب قبلہ سے، جن پر اہل سنت کی نظریں جمی ہوئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت مند رکھے، خوش رکھے، کہ اب وہ حضور آپ کو تبرک بانٹیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اور آپ سے جو کہنا ہے وہ بھی کہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، امین ملت، خانوادہ برکات، عرس نوری، حضور امین ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله مولانا النبي الكريم۔
میرے رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، مفتیان اسلام، شعراء اعظام، حفاظ کرام، میرے عزیز سنی بھائیوں، یہ عرس نوری کی آخری تقریب ہے، جسے قل کی محفل کہا جاتا ہے۔ تو یہ سرکار نور کا 122واں عرس ہے۔ 122 سال سے یہ عرس یہاں خانقاہ میں منعقد کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں کوئی بھی تقریب ہو، عرس قاسمی ہو، عرس نوری ہو، کوئی اور تقریب ہو، ہم سب جب تک اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کر لیں، جب تک اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ سن لیں، تب تک تشفی نہیں ہوتی۔ الحمدللہ یہ ہندوستان کی واحد خانقاہ ہے جہاں سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کا اور مفتی اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہم دن میں بھی اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہیں اور رات کو بھی اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہیں، اعلیٰ حضرت والوں میں بھی اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت کی نہیں ہیں اس میں بھی اعلیٰ حضرت کو چاہتے ہیں۔ جیسے بدن میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح ہماری رگوں میں اعلیٰ حضرت کا مسلک دوڑتا ہے، اور اس خانقاہ کا یہی پیغام ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے ڈرے رہنا۔ اس مرد مجاہد نے 54 سال قلم سے جتنے دشمنان رسول تھے ان سب کا گلا کاٹ کر رکھ دیا، وہ چاہے وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، قادیانی ہوں، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو جس نے ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سی بھی کمی کی، اس کو انہوں نے اس کے مقام تک پہنچا دیا۔ اور مسجد اعلیٰ حضرت سے کوئی ڈرنے یا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیوں ذکر کرتے ہیں، اس کے چہرے جو ہیں وہ بالکل الوؤں جیسے ہو جاتے ہیں۔ ایک گجرات میں ایک پیر صاحب نے اپنے گھر کے لیٹرین پر لکھوا رکھا ہے بریلی، تو ہم گئے جب تو ہم سے وہاں کئی لوگوں نے ذکر کیا، میں نے کہا آپ لوگ سمجھے نہیں اصلی معاملہ، اصل میں ان صاحب کو رہتا ہے قبض، تو یہ قبض کی دوا ہے بریلی، سارا قبض جو ہے دور کر دیتا ہے۔ یہ مسلک پاک ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، خلفائے راشدین سے ملا، حضرات حسنین سے ملا، غوث اعظم سے ملا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے ملا، بہاء الدین نقشبندی سے ملا، شہاب الدین سہروردی سے ملا، شاہ برکت اللہ سے ملا، شاہ علی احمد سے ملا، اور ہمارے مرشد سید شاہ اولاد رسول محمد میاں سے ملا، اور وہی مسلک اعلیٰ حضرت تک پہنچا ہے جس کا وہ بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو یہ پیغام ہے یہاں سے اس سال کا کہ ایمانداری کے ساتھ زندہ رہیے اور کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ جے بج کر جتنے منٹ جتنے سیکنڈ پہ آنی ہے اسی وقت آئے گی، نہ اس سے ایک سیکنڈ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی۔ تو مضبوطی سے رہیے اور دوسروں کے اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی سلوک نیک کریے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسے جاننا اور ایسے ماننا جو عین منشاء الہی کے مطابق ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ ہم کسی ایسے رسول کو نہیں جانتے جو مر کے مٹی میں مل گیا ہو، ہم کسی ایسے رسول کو نہیں جانتے جسے دیوار پیچھے کا علم نہ ہو، ہم کسی ایسے رسول کو نہیں جانتے جو بے اختیار ہو۔ ہمارا رسول تو با اختیار ہے، اور تبارک و تعالیٰ نے اپنی عنایتیں بے پناہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے سنیوں نے اللہ اور رسول کو ایک برابر کر دیا ہے، جھوٹ ہے بالکل۔ یہ وہ کریم ان کا وہ ہے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو، فضو کے معنی اونچا، تو پہلی بتا چکے کہ اللہ اللہ ہے اور رسول رسول ہے۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضو اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ۔ تو میرے عزیزو
اس مسلک پاک پر قائم رہیے۔ آج وہ دن ہے جو سارے دنوں کا سردار ہے، الجمعۃ سید الايام، لہذا قل شریف پڑھ کے اور پھر تین چار مسجدوں میں یہاں نماز ہوگی، الگ الگ اوقات ہیں، وہاں نماز پڑھ کے آپ لوگ آئیے، اور پھر زیارت کرائی جائے گی تبرکات کی۔ ان تبرکات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، ان تبرکات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین شریف ہے، برائے کائنات سیدنا مرتضیٰ علی کا جبہ ہے، امام سلسلہ برکاتیہ شاہ مخدوم شاہ برکت اللہ کی ٹوپی ہے، حضرت غوث اعظم کی تصویر کے دانے ہیں۔ یہ تبرکات اپنی مثال آپ ہے، ایسے تبرکات کسی دوسری جگہ نہیں، کیونکہ ہر تبرک کے ساتھ اس کی سند موجود ہے، تو اس کی زیارت کیجیے اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیے۔ اب میں قل شریف کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باخر علم ہدا کے واسطے، جس کے صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، غیر معروف و سری معروف دے، بے خود سری جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، غیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، گل فرا کا صدقہ کر رب کو فراد سعد گل حسن اور بو سعید سعدزا کے واسطے، حاضری کر حاضری رکھ حاضری کیوں نہ اٹھا قدر عبد القادر قدرت تبا کے واسطے، آسن اللہ الحمد رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح میں صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جا بھلا کے واسطے، پورے عرفان و علم و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر بھیم دے لاتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روح ایمان کو جمال
شیخ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے، روزگر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے، دین و دنیا کے ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق لیے عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے، آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، ستھرے پیارے نور حق شمس الضحیٰ کے واسطے، دونوں عالم میں ہو ہم پر تیری رحمت کا نزول، شیخ امیر عالم اہل صفا کے واسطے، نام نامی جن کا ہے حضرت غلام محی الدین، بخش دے ہم کو تو ان کے اتقاء کے واسطے، ہم کو اولاد رسول واسطہ کا رب غلام شاہ اولاد رسول بازیہ کے واسطے، قول و فعل و حال سب میں ہم کو تو سچائی رکھ، شیخ محمد صادق مرد خدا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، نور ایمہ، نور عرفہ، نور قبر و حشر دے، گل حسین احمد نوری ضیاء کے واسطے، سب کی قسمت کی برائی نیکی سے کر دے بدل، حضرت ابوالقاسم خیر و خدا کے واسطے، اولاد رسول پاک دے دل میں رچا، شاہ اولاد رسول رہنما کے واسطے، یا الہی میرے حضرت مصطفیٰ حیدر حسن کر عطا ان کے گدا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں پیشوائے سنیت احمد رضا کے واسطے، یا الہی سایہ جملہ مشائخ کا رہے، رحم فرما الرحمہ مصطفیٰ کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے شعین عز و علم و عمل عفو عرفہ عافیت ہر بے نوا کے واسطے، آمین آمین یا رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، الفاتحہ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مشائخ کرام، سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، جملہ مشائخ سلسلے قادریہ برکاتیہ، جملہ مومنین و مومنات کے ارواح طیبات کو، خصوصاً سیدنا شاہ ابو حسین احمد نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کیا۔ یا اللہ ہمارے درجوں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما، یا رب العالمین دشمنوں کے شر، حاسدوں کی بد نظر سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرما، یا رب العالمین بچیوں کے لیے نیک رشتے نصیب فرما، یا اللہ کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، یا رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس خانقاہ برکاتیہ سے جو مشن جاری ہے، یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اسی مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین جو بھائی جو تمنا لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک ہندوستان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت عطا فرما، آمین اللہم آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ موبائل آگے چل جا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات نماز کے لیے تشریف لے کر مسجد برکاتی میں نماز 1:30 بجے ہوگی، مسجد محمدی میں بھی 1:30 بجے ہوگی، چھوٹی سرکار کی مسجد میں 1:40 میں ہوگی، اور گلشن برکات میں 1:45 بجے ہوگی۔ نماز کی تیاری کریں، نماز کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آثار شریف کی زیارت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔